الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووادد بالصخور ميدان عرشه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد هده ومن هده فقد عده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المسدد نصيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستیں برداشت کریں تو صلوات بلند آواز سے پڑھیں طبیعتوں نیتوں ذہنیتوں اور حیثیتوں کو عصر حاضر کی تعصب آلود فضا کی تھکن اجازت دے تو تھکن شکن صلوات پڑھے کائنات میں کوئی خاندان ایسا نہیں آیا جس پہ کائنات کے خالق نے اپنی مخلوقات پر سلام بھیجنا واجب قرار دیا اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے جس کے پاس جتنی آواز ہے صرف کر کے اپنے 12ویں آقا کی صدارت سمجھ کے جو ہیبت کی مسند پہ غیبت کی نقاب اوڑھ کے تمہاری آوازیں عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کو سنانے کے لیے بہت بلند صلوات پڑھیں سارے بڑی نوازش بہت شکریہ ساری کائنات اور 18,000 عالمین میں میری پرائمری کلاس سب سے پہلے آ کے سب سے آخر میں بولنے والوں ذرا میرے ساتھ بسم اللہ اتنے بڑے مجمع میں یہ 2 بچے اٹھ کے چلے جائیں تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑتا ہے اگر میرے ساتھ بولنا ہے تو یہاں تشریف فرما رہو ورنہ انہیں جگہ دے دو جو بولتے ہیں تم آرام سے جا کے کسی کونے میں آرام سے بیٹھو ایک دوسرے کے 1-1 کلو کے سر کو اپنے نحیف شاموں پہ رکھ کے سلا دو
18,000 عالمین میں جو انسان، پوری توجہ، 18,000 عالمین میں جو انسان آسمانوں سے زمین پر اس وقت تک نہ اترے جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرا لے، اسے علی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ تھا سارے حضرات پوری توجہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ آج علی کی تعریف سناؤ ہمیں۔ ان کی تو فرمائش بڑی لمبی چوڑی ہے کہ خیبر بھی سناؤ، لیکن آپ کی فرمائش چونکہ خیبر نہیں ہے اس لیے میں سلامت رہو۔ پہلے 2-4 لفظ سن لو میرے، اور میں اندازہ لگا رہا ہوں ان لفظوں سے کہ خیبر سناؤں یا نہ سناؤں۔ اگر جاگتا ہوا مجمع ہوا تو خیبر سناؤں گا۔ خیبر مزاج لوگ ہوئے اور سلمان مزاج، میسم حیثیت، مقدار شریعت اور مختار شخصیت لوگ اگر موجود ہوئے تو خیبر سنانے کا لطف آئے گا، ورنہ لفظ ضائع کرنے کا موسنت بھی آتی نہیں ہے۔ اور اگر خیبر سننا ہے تو ذہنوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو گے تاکہ اگلے سال تک یاد رہ جائے۔ میں نے بھی 5 خیبر پھر آغاز نہیں کیا، آج میں بھی خیبر سناؤں گا نئے انداز سے۔ اگر نئے انداز سے سنو گے تو سناؤں گا، نہیں تو ضروری نہیں۔ جو انسان پیدا ہوتے ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے سے پہلے، توجہ کرتے آؤ، ماں کا دودھ پینے سے پہلے توحید، نبوت اور امامت کے سارے علوم اور لوح محفوظ کے سینے میں محفوظ سارا علم نبی کی زبان سے لعاب نبوت کی صورت میں شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں اڑیلے، اسے علی کہتے ہیں۔ اسے علی کہتے ہیں جس کے بغیر 4 مکمل نہ 5 تن، نہ ان کا گزارا نہ ان کا گزارا۔ چراغ و مسجد و محراب و منبر لکھتے ہیں نا میرے دوست، پتہ نہیں کہاں سے شعر لیا ہے یہ۔ شاعری کے مسئلے میں بڑے بدقسمت ہے ایمان سے، اچھے شعر ہیں ہی نہیں، ملتے ہی نہیں، کیا کروں میں؟ بڑا اچھا شعر ہونا چاہیے نا، اچھا شعر اس وقت ہوتا ہے جب موضوع اچھا ہو۔ اب چراغ و مسجد و محراب و منبر، یہ 4 چیزیں انہوں نے باندھ دی۔ چراغ کے نیچے لکھا ابو بکر، سن لو چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ چراغ کے نیچے ابو بکر، مسجد کے نیچے عمر لکھا، منبر محراب کے نیچے کون لکھا؟ منبر کس کا ہے؟ جو اپنے آدمی اپنے مخالفوں سے منوائے کہ ہواؤں سے چراغ بجھ جاتا ہے، وہ تم ہو۔
مسجد چاہے اقصی ہو، یہودی قبضہ کر لیتے ہیں وہ تم ہو۔ محراب کا لفظ نکلا ہے حرم سے، حرم کہتے ہیں جنگ کو، محراب کہتے ہیں میدان جنگ کو، جو میدان جنگ سے کبھی جاگے کبھی بھاگے، بات بھی ہے نا جاگی۔ ممبر صرف علی کا یا علی والوں کا، پوری توجہ ہے بولا۔ ہم تو فیصلے ہی یہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ علی بلا فاصلہ بلا فاصلہ بلا فاصلہ، وہ کہتا ہے نہیں بلا فاصلہ نہیں، با فاصلہ ہے، فاصلہ ہے محمد اور علی میں، کہتے ہیں بلا فاصلہ ہے محمد اور علی میں، فاصلہ ہے، ہم کہتے ہیں بلا فاصلہ ہے، ہم کہتے ہیں بلا فاصلہ۔ وہ کتابیں لاتے ہیں، میں کہتا ہوں کتابیں چھوڑو، میں دلیل دیتا ہوں، اسے رکھ کر کچھ سوچ۔ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی چپ نہ رہے، شاید پوری توجہ۔ کچھ سوچ کچھ سوچ کچھ سوچ، جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں در اصل کون تھا؟ نہیں سمجھ میں آیا فکرہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کچھ سوچ کچھ سوچ کچھ سوچ، جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں، یہ لفظ میں نے کہا ہے، آواز کے حجاب میں، آواز کے پردے میں، آواز کے حجاب میں در اصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں در اصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں در اصل کون تھا؟ ممبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا؟ جن کی رقم میں علی کی مودت بول رہی ہے، مل کے علی بہت بلند ہے، ہر ایک کی سمجھ میں دو ہفتیاں نہیں آ سکتی، ایک اللہ ایک علی۔ اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ لامحدود ہے، عقل محدود ہے، لامحدود محدود میں سمتے تو لامحدود نہیں رہتا، اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ نہیں رہتا۔ ذرا جاگو جا، ذرا سی باریک بات کرتا ہوں، امتحانی پرچہ سمجھ کے حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اگر انسانی عقل میں سما جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ دوسرا علی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سمجھ میں آیا علی؟ مجھے دنیا میں یہ بھائی افضال شاید بیٹھے ہیں، ابھی یورپ سے آئے ہیں، ساری دنیا گھوم کے آنے والوں سے سوال کرتا ہوں، جمشید صاحب ابھی آئے ہیں باہر سے، کچھ اور دوست ابھی آئے ہیں، مظاہر صاحب ابھی دبئی سے آئے، ان سب سے میں پوچھتا ہوں مجھے کوئی دنیا کا خطہ بتا دو جہاں کا کوئی سائنسدان ثابت کر دے کہ ایک آدمی کی غذا ہو 3 دن کی جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھائے نوکر کو بھی کھلائے، غذا یہ ہو اور طاقت یہ ہو، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 مد وزنی دروازہ خیبر کا پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان کی طرف پھینک گئے، سورج کی آنکھ کی بینائی گم ہو جائے، دروازہ واپس نہ آئے۔ سورج کی بینائی گم ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، نیوٹن کے اصول کے تحت کوئی چیز فضا میں پھینکو، جب تک تمہارے ہاتھ کی قوت رہے گی وہ چیز فضا میں رہے گی، قوت ختم ہوگی کشش ثقل کی وجہ سے، زمین کی کشش کی وجہ سے،
وہ چیز زمین پہ گر پڑے گی. 1400 سال ہو گئے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی نے آسمان پہ پھینکا تھا، آج تک واپس نہیں آیا. اس کا مطلب ہے 1400 سال ہو گئے، علی کے ناخن کی قوت جا رہی ہے، دروازہ جا رہا ہے، قوت جا رہی ہے. نہ قوت کرنے کی، نہ دروازہ واپس آتی. یہ تو علی کی اپنی مرضی ہے، جی چاہے تو سمجھ میں آئے. علی کا جینا چاہے تو سمجھ میں نہیں آتا. علی کا اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے. علی کا تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی آسانی سے آ جاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں، آسانی سے آ جاتا ہے. علی کا اپنا جینا چاہے، دنیا کے دانشور، زمانے کے انٹلیکچوئل، کائنات کے جینیت، دنیا جنہیں امام کہے، محدث مفسر، آیات الہی کے مفسر، دنیا امام کہے، اس کی فقہ پہ عمل کرے، نام ہو امام شافعی. علی کا جینا چاہے، ساری زندگی شافعی ٹکرے مارتا رہے، زندگی ختم ہو جائے، موت سامنے کھڑی ہو، زندگی ختم ہو رہی ہو، شافعی کہتا ہے لکھ لو، یہ میری ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ہے، ریکارڈ کر لو، میرا نظائی بیان ہے. زندگی گزر گئی سمجھتے سمجھتے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے یا نہیں ہے. یہ نعرہ ہے. علی سمجھ میں آ جائے، اپنا جیتا ہے علی کا تو سمجھ میں آ جائے. جیتا ہے تو نوکر مدائن میں مر جائے. علی کائنات کے نظام چھوڑ کے مدائن جاتا ہے، نوکر کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، جنازہ اٹھاتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، پھر اسے قبر میں اتارتا ہے، قبر کے سرانے بیٹھ کے خود تلقین پڑھتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے مجھے اندر جانا ہے، تم چلے جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا. مجھے اندر جانا ہے، تم چلے جاؤ. نوکر مدائن میں مر جائے، علی پہنچتا ہے اور جینا چاہے. ہم دیکھو کون سمجھتا ہے جینا چاہے، جینا چاہے. ہم سائے میں کوئی مر جائے، 3 دن پڑا رہے، سپیر پارٹ حیوان کھاتے رہے، علی نہیں جاتا، نہیں جاتا، علی نہیں جاتا. نعرہ حیدری، رحمت اللہ جی. علی نہیں جاتا. علی کا سے سمجھ رہا ہے. علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور علی دو ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں مان لو کہ بس ہے. سمجھنے کی کوشش کرو گے، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، بھٹک جاؤ گے. علی کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے. اس لیے کہ پتہ تو چلتا نہیں نا. یہ کون ہے؟ علی کعبے میں پیدا ہوا، مولوی ہم سے ناراض. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ علی کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کا تو کوئی احسان نہیں علی پر. جاگو جاگو جاگو، کعبے کا کوئی احسان نہیں. کیا تھا کعبہ اللہ؟ آپ کو بتاؤں، بت خانہ تھا. کتنے بت رکھے ہوئے تھے آپ بتاؤ؟
بچوں کو بھی یاد ہے 360 بت تھے اور 3 بت ان سب سے بڑے تھے. 3 بت رات منات عزا 3 بت ان سب سے بڑے تھے. ایک ہی نہیں. ہاں جی 360 بت تھے. علی کا احسان ہے. میرا جی چاہتا ہے ایک ربائی پڑھتی جس طرح سے بسم اللہ کہا ہے ربائی سننے کے بعد انا لیلا نہ ہو جانا. میرے ساتھ بولنا ضرور. خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا ورنہ. خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا ورنہ. خدا جانے یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. ہزاروں کا مجموعہ چپ نہ رہے بھائی. خدا کا گھر علی کا واسطہ توجہ کیونکہ پڑھے لکھے دوستوں کا مجموعہ ہے. دانشور دوست آئے ہوئے. خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ایسا ہو گیا ورنہ. خدا جانے یہ بت کب تک یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. خدا جانے یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. خدا جانے یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. ہمارے ہم سفر ہوتے. جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے. اگر یہ در نہ ملتا تیرے سجدے در بدر ہوتے. کیا بات ہے. میں شالیمار ایکسپریس کی طرح چل رہا ہوں. ربائی مقرر کی بلا دور سے آیا ہے تو 250 میل سے اس لیے میں ربائی مقرر پڑھتا ہوں. لیکن نعرہ مقرر سناؤ آسمان تک جائے. خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا ورنہ. خدا جانے یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے. اگر یہ در نہ ملتا تیرے سجدے در بدر ہوتے. علی کعبے میں پیدا ہوا. 3 دن رہا کعبے میں. رسول آئے. ایک لفظ کہتا ہوں اسی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں دہراتا نہیں. تیسرے دن رسول آئے. ہاتھوں کے لیا. ماں نے شکایت کی. تیسرا دن عجیب بچہ ہے. نہ دودھ پیتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ روتا ہے. رسول نے اٹھایا. پردے سے دیکھ نہیں لکھا گیا. رسول نے اٹھایا. یا علی ہم آئے ہیں. تمہیں علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ذرا جاگنا. کلیم سے ذرا جاگنا رکنا نہیں. یا علی ہم آئے ہیں. شاہ محدث سے دل بھی لکھتے ہیں علی نے آنکھیں نہیں کھولی. رسول نے کہا ہم آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو سانی پہ رکھے. آنکھیں بند ہیں. 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا باعث الہدا. محدث دل بھی کہتا ہے میرا قلم کانپ رہا ہے. میری عقل پریشان ہے. میرا دماغ چکرا گیا ہے. 3 دن کا بچہ ہے. آنکھیں کھول نہیں رہا. رسول نے کہا ہم آئے ہیں. اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ. آنکھیں نہیں کھولی. شکل نہیں دیکھی. آواز سنی ہے. محدث دل بھی کہتا ہے میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوں کہ آنکھ کھولے بغیر
بند آنکھوں سے آواز سن کے شکل پہچاننا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے پہلے یہ دونوں کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں. آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ یا رسول اللہ کعبے میں بوت رکھے ہوئے میں علی ہوں، مجھے جلال آ جاتا ابھی لڑنے کی، آپ نے اجازت دی نہیں. دودھ کیوں نہیں پیا؟ کیا کمال ہے، گواہ بن کے آیا ہوں آپ کی نبوت کا، خرچہ گھر سے کروں. سلامت رہو جیو، خرچہ گھر سے کروں. اٹھو کے دہان نبوت سے زبان رسالت طلوع ہوئی، علی کے حلق میں غروب ہوئی. یہ لازم غروب ہوئی، کترا کر کے علوم نچوڑ لیے، سیراب ہو گیا. رسول کہتے ہیں سیراب ہو گئے ہو. علی کا واسطہ دیکھا میری طرف، آپ سے نکلا، دونوں ہاتھ گردن میں ڈال کے علی نے دونوں ہاتھ رسول کی گردن میں ڈالے. 3 دن کا علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گواہ رہنا، یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، آپ نے اللہ کے گھر میں زبان دی ہے. کیوں سمجھے گا میرے لفظ سے؟ آپ نے اللہ کے گھر میں زبان دی ہے. چوتھا دن ہے علی اپنے گھر میں، اس کی سمجھ میں آیا علی. چوتھا دن ہے اپنے گھر میں، ماں موجود نہیں، چولہے میں سویا ہوا ہے. غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا امامت کا پہلا قرآن. اپنی چھوٹی سی سلطنت، چولہے میں محو آرام ہے، ماں موجود نہیں. آگے اژدہا، سانپ کا بھی باپ، ماں موجود نہیں. علی کی چھوٹی سی سلطنت، چولہے کی پہلی سرحد کو سانپ نے عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی. بیدار ضمیر علی بیدار ہوا، انگڑائی لی، غلاف دار ہوا، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اپنے پہلے دشمن کے کلہ میں ڈال کے کلہ حیدر کو چیرا علی نے. ماں موجود نہیں. جب حیدر ٹکڑے ہو کے تڑپ رہا تھا، علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چولہے کی لکڑی پہ رکھے. آسمانی نارا آیا تو لطف کوئی نہیں آئے گا. چولہے کی لکڑی پہ ہاتھ رکھ کے 4 دن کا معصوم علی اپنے ٹکڑے ہوئے نشانے سانپ حیدر کو ٹکڑے ہو کے طرف سے دیکھ کے علی 4 دن کا علی کہتا خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا. یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں. کوئی نعرہ سناؤ مجھے اگر علی سلامت رکھو. جاگ گئے ہو؟ 10 سال کے علی نے، یاد رکھو گے یہ اشرا ہر جگہ سے رپورٹیں بول رہی ہے. قوم کتنا تھکا ہوا ہے. 1 گھنٹے کی تقریر میں 2 نعرے لگوا کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. یوں نہیں، علی عظیم ہے. اگر رگوں میں اتر نہ جائے، رگ سے علی کی آواز نہ پھوٹے تو لطف کیا ہے قبلہ. 10 سال میں علی نے نبوت کی گواہی دی. 20 سال کے علی نے بدر فتح کیا. 21 سال کے علی نے احد فتح کیا. 22 سال کے علی نے خندق فتح کیا.
علی 30 سال کے عالم شباب میں پہنچا. آئے محسن ندوی چھوٹا فکرہ کہہ گئے ہو. شرم آتی ہے اس فکرے سے کہ علی جوان ہوا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ شباب کے موسم نے علی کے خط و خال سے خوشبو کی پہلی بھیک مانگی. 30 سال کا کڑیل جوان علی، سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی 30 سال کی عمر کو پہنچا جب پیغمبر اکرم نے خیبر پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. آگے ہوں تھوڑی فرمائش پوری کرتا ہوں. ایک دن میں 8 مدرسے پڑھنا اور پھر یہاں پہنچ کے اس انداز میں بولنا یہ علی بادشاہ کا اپنا احسان ہے. توجہ قبلہ خیبر شروع کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے؟ نسبت ہو جن کو خاک ڈرے بوتراب سے. ہاں ہم نہیں ڈرتے بابو. ہے توجہ. پیغمبر فرماتے ہیں سنتے ہو میرے مجاہدوں، جنگ پہ چلنا ہے. یا رسول اللہ پھر جنگ؟ کیا مجاہد پھر جنگ؟ یہ کیا شوق ہے روز جنگ؟ سرکار فرماتے ہیں پوچھو تو صحیح ملے گا کیا اس جنگ سے؟ کہتے ہیں فرمائیں. سرکار کہتے ہیں جو اس جنگ میں چلے گا ایک ایک مجاہد کو ایک ایک من سونا ملے. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایک ایک من. سرکار کہتے ہیں 2 من چاندی ملے گی. کہتے ہیں ہے کہاں جنگ؟ جنگ پہ ہو. فرماتے ہیں 4 اونٹ کھجوروں کے ہر مجاہد لے کے آئے گا. کہتے ہیں قبلہ ابھی چلے. پیغمبر فرماتے ہیں ابھی چلتے ہیں کل چلیں گے. ٹھیک ہے سرکار. آپس میں کہتے ہیں لڑے گا تو وہی جو لڑتا ہوتا ہے نا. اللہ کا واسطہ جانتے ہو اگر مجھ سے خبر سننا ہے قبلہ 5 سال بعد جاگی لڑے گا تو وہی جو ہے لڑتا ہوتا ہے. یہ مال مل جائے برا تو نہیں. سرکار کل کس وقت آ جائے؟ سرکار کہتے ہیں اسی وقت آ جانا. صبح صبح آ گئے. حضور چلنا نہیں سامان لے کے. سرکار کہتے ہیں چلو. یا علی تو نے نہیں جانا. ایک دوسرے سے کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں آپس میں بھائی. علی اور نہ جائے علی توجہ کیسے نہ جائے؟ علی تو جائے گا. یا علی تو نے نہیں جانا. اچھا یا رسول اللہ میں نہیں جاتا. کہتے ہیں مولا علی یہ کھڑا ہے. سرکار کہتے ہیں اس نے نہیں جانا ہمیں چلنا ہے. مولا یہ لڑے گا نہیں. کہا نہیں مولا تو وہ سارا سونا چاندی وہ کون لائے گا؟ سرکار کہتے ہیں جو لڑے گا. ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کرے یہاں راستے میں علی کو بلا لے. پتا کوئی نہیں.
راستے میں جہاں بھی رات پڑی 6-7 آ کے بیٹھ جاتے، علی آ رہا ہے یا نہیں ویسے؟ کبھی اس انداز میں کھاتا نہیں پڑا نہیں سرکار کہتے ہیں علی نے کوئی نہیں آنا، چلو آ گئے خیبر میں، پہلی رات آئی، سرکار کہتے ہیں کون جائے گا کل؟ جس کو رسول دیکھے وہ کہ سرکار یہ جو بیٹھا ہے نا، اسے میں نے رستے میں دیکھا ہے، دلیر بڑا ہے۔ سرکار کیا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور مجھے تو آپ جانتے ہیں نا، میرا باپ تو ساری زندگی میں ایک دفعہ میں نے تلوار اٹھائی تھی، اس نے مجھے ایسا جھڑکا تھا۔ سرکار ویسے علی کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ سرکار کہتے ہیں کل کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ تمہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے سرکار جائیں گے۔ دوسرے سے کہتے ہیں میرے گھر پیغام بھجوا دینا، میں جنگ لڑنے گیا تھا، واپس نہیں آیا، باقی سب خیریت ہے۔ میرے ساتھ تھا، وہ جاتا، باقی سارے زمین پہ اپنے اپنے گھر کو جانے والے راستوں کے نقشے، یہاں سے نہیں یہاں سے علم لیتا، خود جاتا خیبر میں، ساتویں کلے پہ چھوٹا سا جھروکا کھڑکی تھی جسے کلہ کاموس کہتے تھے، اس میں بیٹھتا تھا مرحب، وہاں سے جھانک کے دیکھتا مجاہد کو، کہتا تھا میں آؤں، مجاہد کہتا تھا میں جاؤں، اب تو نعرہ سنا دو نا علی بلند ہے۔ رسول لائے تھے 6 مہینے، 28 دن میں کیا پہلوان اور مجاہد تھے۔ سلمان کی ڈیوٹی کچن پہ تھی، کئی راتوں میں آدھی آدھی رات کو افضل صاحب بڑے بڑے قد والے مجاہدوں کو سلمان نے دیکھا، تازہ پسے ہوئے آٹے کی تازہ سلی ہوئی بوری کا منہ چوم کے کہتا تو کب کھلے گی؟ 39 دن میں قبلہ، پتہ نہیں کتنی تلواریں، کتنے علم، کتنی پگڑیاں، کتنے جوتے، واپس آ کے کہتے آئے گا کب؟ اب دیکھو میرے سے موسیقی بھی بول رہا ہے، 39ویں دن کے تھکے ہوئے نحیف نزار نڈھال بیمار اور شرمسار سورج نے رسول مقدس کی راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر
خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا، خیبر میں شام ہو گئی۔ خیبر میں شام ہو گئی۔ سرکار پڑھوں 39ویں دن کے تھکے ہوئے نہیب نزار نٹھال شرمسار سورج نے رسول مقدس کی فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا، خیبر میں شام ہو گئی۔ مسند اقتدار کے سگے دہن دریدہ مرحب نے اپنے فوجیوں کو بلا کے کہا 39 دن گزر گئے، باقی کل کا دن ہے۔ رسول نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، جو 39 دن میں ہوا وہی کل بھی ہوگا۔ ایسا کرو، عرب کی فاحشہ عورتوں کو بلا کے کلہ قاموس کی چوٹی پہ بٹھا کے ان سے کہو رسالت کی توہین کے گیت گائے۔ جب رسالت کی توہین کا پہلا گیت کافرہ عورتوں نے گایا، کبھی پریشان نہ ہونے والا رسول پریشان ہوا۔ آواز آئی سلمان، کہا جی مکمل ایمان، ہمارے لیے مسلح عبادت بچھاؤ۔ سلمان نے مسلح عبادت بچھایا۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہ بار الہ بار الہ بار الہ۔ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ سلامت ہو جی۔ علی تیرے کیا کہتے، علی تیرے کیا کہتے؟ میں نے کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ، توجہ سونا نہیں، اسے ساتھ لے جاؤ، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ جگہ مرزا تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ رسول کہتے ہیں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ یہ گیت تو سن رہا ہے، میں ایسے گیت سننے کا عادی نہیں۔ یاد رکھ، اگر آج کی رات تو نے میرا حقیقی ناصر نہ بھیجا، کل میں محمد خود تلوار لے کے میدان میں نکل آؤں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ، جتنے زخم مجھے آئیں گے، مجھے نہیں آئیں گے، تجھے آئیں گے۔ یہ کہنے کا سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا خیبر کی سرزمین کا ذرہ اوڑ کے ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے مدینے کی جانب رواں ہوا، حاجیوں کے قافلے کی طرح۔ ہر طرح زبان بن گیا تھا، ہر زبان پہ ایک ورد تھا، نعت علی جن مظہر العجائبی تاجد ہوا لقا پھر نوائبی کل ہم وغم الاللہ حاجتی وعلیہ معولی کلما رمیتا متقاضیا فی اللہ ولد اللہ لی ولی اللہ لی عدوکا کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی ادرکنی بحق لطفک الخفی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انا من شر اعدائک بریّن بریّن اللہ صمدی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اول غیث اغثنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا اول غیث اغثنی یا علیو ادرکنی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا مرتضی علی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی عن وجہی بحق کے الہ العالمین۔ رسول کہتا رہا، خطرے اڑتے رہے، آخر میں کائنات کے اللہ نے جو گرد بتایا، رسول نے کہا مسلح عبادت سمیٹا، کائنات کا رسول اٹھا، تبسم کی لکیر آئی، آواز آئی سلمان تو نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ بھی سن رہا، جو اس نے کہا وہ بھی سن لیا۔ کہا کیا سنا؟ کہا اس نے کہا بلا علی کو، کہا آؤ پھر بلاتے ہیں۔ رسول نے سلمان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے ایک ٹیلے کے کونے پہ آئے، آگے آواز آئی سلمان
میں آج علی کو چاروں رشتوں سے بلاؤں گا. میں رسول ہوں, علی امام ہے, میں نبی ہوں, علی وسیع ہے, میں محب ہوں, علی محبوب ہے, میں مشکل میں ہوں, علی مشکل کشا ہے. نہ ملا تو مدر نجائب نہیں, لیکن بلاؤ ایسے جیسے رسول نے بلایا تھا. سلمان چاروں رشتے استعمال کروں گا. رسول بن کے کہوں گا یا علی آ, نبی بن کے آرڈر کروں گا یا علی آ, محب بن کے کہوں گا یا علی تکلیف کر, بڑا بھائی بن کے حجت کروں گا یا علی آ, تو دیکھتے رہنا, جب علی آ جائے مجھے خبر کر دینا. پہلا استغاثہ کیا علی نے, رسول نے پہلا استغاثہ کیا. آستی میں الٹی, منظر دیکھ میں رکھنا, آستی میں الٹی, خیبر کی سرزمین سے دیکھا مدینہ کی طرف, دونوں ہاتھ بلند کیے, پہلا استغاثہ کیا. پہلے استغاثے سے پہلے دو لفظ اگر سمجھ میں آ جائے, پورا استغاثہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ ایک کوشش کرو, ایک وعدہ تم کرو, ایک میں کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں نجف کے دریچوں کو چوم کے آنے والی ہوا نے تاثیر کے جو چند ذرے میرے دامن میں ڈالے ہیں ان پہ وعدہ کر کے کوشش کروں گا پورا سمجھا سکوں. تم اگر وعدہ کرو کہ آپ کوئی لفظ میرا ضائع نہیں کرو گے تو آج رات کے اس وقت کوشش کروں گا علی کو کربلا گاہ میں شاہ میں اترتا ہوا دکھاؤں. سرکار نے پہلا استغاثہ کیا کہ علی اس وقت تک نہ آنا جب تک سارے نہ بلائیں. پوری توجہ بلائیں. سرکار نے پہلا استغاثہ کیا, آپ نے فرمائش کی ہے, چپ نہیں رہنا. رسول کہتے سلطان عرب, دیکھتا ہوں کون بولتا ہے. سلطان عرب معراج نصب, سلطان عرب معراج نصب, اے ناصر عرض و سما مدد, مدد میم دال پھر بڑی یہ مدد. مدد کا مطلب ہے مدد کر, مدد کے لیے آ, مدد کے لیے تکلیف کر, مدد کے لیے تشریف لا, مدد کے لیے آ جا پھر تیری مرضی آ یا نہ آ. سلطان عرب معراج نصب, اے ناصر عرض و سما مدد, اے مرکز عالم علم و یقین, اے محور صبر و رضا مدد, اے رہبر کامل منزل حق, اے پیکر صدق و صفا مدد, اے علم کا گھر, اے علم کا در, حیدر صفدر ایلیا مدد. تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی, تو علی تو شیر خدا مدد. مدد ہے. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ بولا نہیں, ابھی نہیں آیا. توجہ, اب پورے جنون میں سننا ہے. دوسرا استغاثہ کیا جیسے محب اپنے محبوب کو تکلیف کے عالم میں بلاتا ہے. شاعری دیکھتا ہے. سرکار فرماتے میرا دل میرا من, کوئی نہ جاگے, میری تمہاری مرضی, میں پوری مودت علی اوڑھ کے پڑھ رہا ہوں.
میرا دل میرا من، میرا دل میرا من، نہیں بول رہے ہو؟ میرا دل میرا من، سارے بولو گے میرا دل میرا من، اور طرح سے پڑھ دیتا ہوں میرا دل میری من، میرا دل میرا من میرے دی کا چمن. کوئی تھک جائے تو مجھے بتانا، اس کے لیے میں دعا مانگوں گا. میرا دل میرا من، سن سمجھو، میرا دل میرا من میرے دی کا چمن، میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. علی کی ملنگنی ہے، نہیں چپ رہ سکی. ایسی ملنگنیاں تھی جنہوں نے ہارون رشید کے دربار میں علی کو حق ثابت کیا. میرا دل میرا من میرے دی کا چمن. اس میں کچھ لفظ ہندی کے ہیں. ایک لفظ ہے اس میں میرا روپ گگن. روپ گگن، روپ کہتے ہیں حسن کو، گگن کہتے ہیں آسمان کو. رسول کہتے ہیں میرا روپ گگن، یا علی تو میرے حسن کا آسمان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ کیسا لفظ ہے. یعنی توجہ، میرا روپ، پوری توجہ پورا. میرا دل میرا من، سارے میرے ساتھ دیں. جی چاہے تو اٹھ کے ڈال دیں، جی چاہے تو دھمال ڈال کے ڈال دیں. میرا دل میرا من میرے دی کا چمن، میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. میرا شوق سخن، میرا شوق سخن، میری لائے میرا فن، میرا تن من دھن ذرا سامنے آ. میرا روپ گگن، میرا ڈھول سجن، میری جان میرا چند ذرا سامنے آ. میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے لخت سفر، اب دیر نہ کر. کیوں کس لیے؟ پوری توجہ. رسول کہہ رہا ہے کیوں کس لیے؟ میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے لخت سفر، اب دیر نہ کر. کیوں؟ میں شجر تو ثمر، میں دعا تو اثر، میں بدن تو اثر. میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے لخت سفر، اب دیر نہ کر. کیوں؟ میں شجر تو ثمر، میں دعا تو اثر، میں بدن تو اثر. اب دیر نہ کر. میرے شام و سحر، میرے دیدہ تر کی تجھی کو خبر. اب دیر نہ کر. شہزادہ شوق کبا مدد، اے والی ملک بلا مدد. تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی، تو علی تو ہے شیر خدا مدد. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ آواز مولا میں سلمان ہوں کہ یقین دلاتا ہوں علی ضرور آئے گا. علی نے آپ کی بات سن لی ہوگی، لیکن دیکھیں نا، اپنا فیصلہ بھی دیکھیں، خیبر سے مدینے کا فاصلہ بھی دیکھیں. کہاں خیبر کہاں مدینہ. آپ کی بات سنتے، آپ کی بات پہ سر دھنتے، زین گھوڑے پہ رکھتے ہوئے، ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن پڑھتے ہوئے، فاصلہ طے کرتے ہوئے، تھوڑی دیر لگے گی، آ جائے گا علی. سرکار کہتے سوال نہیں پیدا ہوتا جب اس نے کہہ دیا میں نے بلا لیا علی کو ابھی اور اسی وقت آنا چاہیے. تو مولا آپ بتائیں نا کیسے آئے علی؟ سرکار کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں علی کیسے آئے. سرکار کہتے ہیں پھر کھینچ تنا پہ دھرتی کی. پھر کھینچ تنا پہ دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ. جاگو 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 جاگو. پھر کھینچ تنا پہ دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ.
کونین کی نبضیں تھم جائیں، اس دور سے آ، اس ناز سے آ، خیبر سے مدینہ دور سے ہی، طاقت سے نہیں اعجاز سے آ۔ طاقت سے نہیں اعجاز سے آ۔ علی آیا کہ نہیں؟ مولا بھی نہیں آیا۔ سرکار کہتے ہیں آخری بات، آخری قول، آخری وطن، آخری بات، آخری عہد، آخری پیمان۔ علی کو یاد دلاتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا۔ پہلے مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے، اب دیکھا آسمان کی طرف۔ سرکار کہتے ہیں یا علی مجھے عرش پہ جب، مجھے عرش پہ جب کیا حق نے طلب، معراج کی شب ذرا یاد تو کر۔ مجھے عرش پہ جب کیا حق نے طلب، معراج کی شب ذرا یاد تو کر، وہاں تیرے سبب وہ حال عجب، وہی بزم طرف ذرا یاد تو کر۔ مجھے یاد ہے سب، یہی کہتا تھا رب، میں تھا مور بلب، مجھے یاد ہے سب، یہی کہتا تھا رب۔ کیا کہتا تھا؟ ذرا یاد تو کر۔ رب نے کہا کیا تھا؟ اب یہ بات سمجھ لو اور میں ختم کروں بات کو۔ کیا کہتا تھا رب نے؟ یاد کی سب، کبھی وقت پڑے تو ہے ختم رسول، کبھی وقت پڑے تو ہے ختم رسول، یہی کہنا کہ غیب نما مدد ہے، غیب نما مدد ہے۔ آپ دیکھ لیں میری طرف، کیا علی مجھے طاقت ہے میں پڑھ سکوں، انہیں صلاحیت سے سمجھ سکے، میرے ساتھ دھمال ڈال سکے۔ علی جانتا ہے مجھے نہیں معلوم میں کہاں پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں۔ سلمان کہتا ہے خیبر میں عشاء کی نماز کے بعد کی تاریخی تھی، جب نے رسول نے یہ کہا، میں نے دیکھا آسمان پہ روشنی کا خط مستقیم طلوع ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھے میں روشنی کیسی ہے۔ رسول نے روشنی دیکھی آسمان پہ، میرا اشارہ ہلا کے رسول کہتے ہیں سلمان تک سوئے فلک، تک 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 دیکھ، تک دیکھ۔ سلمان جی مولا، سلمان تک سوئے فلک، پر لفظ ضائع نہ کرنا، یہ جو پرواز کرنا ہے وہ ختم کریے بات کو۔ جو چاہتا ہے جی نظر آئے، دعائیں دل میں رکھو، اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں سلمان تک سوئے فلک، میرے عرش تلک ہے یہ جس کی جھلک، وہ علی تو نہیں، وہ علی تو نہیں۔ تک سوئے فلک مجھے ایسے پڑھنے بھی آتا ہے، تک سوئے فلک میرے عرش تلک ہے جس کی جھلک، وہ علی تو نہیں۔ پھر خود کہو گے موسیٰ نبی کیسے پڑھ گیا؟ تک سوئے فلک پڑھ جاؤں گے، یاد کرو گے، تک سوئے فلک میرے عرش تلک ہے یہ جس کی جھلک، وہ علی تو نہیں۔ نگراں ہے ملک نہ چپک تو پلک، ہے یہ جس کی چمک، وہ علی تو نہیں۔ سلمان کہتے مولا تمہیں ایسی کڑک گیا دل بھی دھڑک، مجھے پڑتا ہے شک، وہ علی تو نہیں۔ کیا سرکار کہتے ہیں پڑھو صلی اللہ، وہ علی آ گیا، کہو قبلہ و کعبہ ماں مدد ہے، اتنا بڑا علی نبیوں کی چھپ کر مدد کرتا رہا، میرے رسول کی ظاہر ہو کے مدد کی۔ اللہ جانے اس دن کہا تھا جب اس کی بیٹیاں سر پہ قرآن اٹھا کے کہتی تھی کوئی نہیں رہ گیا، شاباش۔ 11:15 بج گئے۔
1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट हो गए जुमला मुझे खबर पढ़ते हुए। असूल नहीं, 8 मजलिस से पढ़ने वाला आदमी, 8 अरसे पढ़ने वाला आदमी 1 मजलिस में 1.25 घंटा से फजाइल पढ़े। अयाम गम है, सलामत रहो। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। मेरे भाइयों ने आ चुके पूरा सार अंदाज में कहा था और पूरे सार अंदाज में कहा था, इसलिए मैंने क्या असरार और इसरार में खो गया, खैबर सुना दिया। मैंने कहा फिर पता नहीं कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी। कल से शहादतें, परसों से, परसों 5 है ना, 5 को 2 जनाजे होंगे बीबी ज़ैनब के बेटों के, शहजादा आउन और मोहम्मद के। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये जनाजे बरामद नहीं होते, ना कोई मौलवी और जाकिर बीबी ज़ैनब के इन 2 यतीमों की शहादत पढ़ता है। ये 2 जनाजे बरामद होंगे परसों 6 मुहर्रम को। 6 मुहर्रम को 6 मुहर्रम को आलम की शबी बरामद होगी, जनाब अब्बास का आलम। 7 मुहर्रम को 2 अनोखे जनाजे बरामद होंगे, एक सकीना का, एक असगर का। जिस जिसको इन शहजादों के जनाजे उठाने हैं वो आ जाए। 8 मुहर्रम को दुआओं की रात है। 16 साल से दुआएं कबूल हो रही हैं, अपनी दुआएं लिख के ले आएंगे। बे औलाद माए, बेगुनाह असीर, बीमार, मकरूज, गरीब, बेरोजगार, सब मिलकर दुआ मांगेंगे। और यूसुफ करबला अली अकबर की मैं शहादत पढ़ूंगा। 9 मुहर्रम को शबीह ज़ुलजलाल है, मजलूम करबला बरामद होगी। और 10 मुहर्रम को जब यहाँ जुलूस खत्म होगा ज़ुलजलाल का, तो अपने इसी वक्त पे 9 बजे यहीं पे मजलिस शाम गरीबा होगी, जो मैं गरीब पढ़ूंगा। मिल के पुरसा देंगे बीबी ज़ैनब को, जिसका कुछ नहीं रह गया। ठीक है किबला? उजड़ जो गई 10 रातें, कोई रातें तो नहीं। घर से चली थी और मेरी माँ बहनों 53 महमल था। मदीने वापस आई, मुश्किल से 3 थे। सारा घर उजड़ गया। उतार ज़हन से खैबर का नशा। एक शेर मुझे याद आ गया शादी शाम गरीबा का। ज़ैनब को खौफ था कहीं मासूम डर न जाए। ज़ैनब को खौफ था कहीं मासूम डर न जाए। कहती रही फसाना-ए खैबर तमाम रात। हाँ, खबरदार घबरा न जाना, तुम्हारा दादा अली शेर खुदा था। घबरा न जाना, कोई नहीं, जवान मारे जाते हैं, मैं जो मौजूद हूं। सबसे कहती रही। इसी रात को सकीना ने कहा था ना, फूफी अम्मा आप तो कह रही हैं जिब्रील हमारे घर पे आता था, फरिश्ते आते थे, मलाइक झाड़ू देते थे, हमारे दर पे वही उतरती थी, कुरान नाज़िल होता था, हमारा एहतराम होता था, हम पे सदका हराम होता था। क्या वो बातें सही थी या आज जो कुछ हो रहा है ये सही है? उम्मत हमें बागी कह रही है। जैसे पूछती हूँ मेरा बाबा कहाँ है, तमाचे मारता है। हाँ, शर्म करके कोई ना रोए। मैं 2 लफ्ज पढ़ता हूँ, अगर तैयार हो गए बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ जो दरिया दादादार है, जो मुझे अक्सर जब मैं आता हूँ कहते हैं मौसम भाई सारे साल में इकट्ठे तुम्हें नहीं सुन सकते, कभी किसी जलसे में कभी किसी जगह, सिर्फ यही 10 रातें होती हैं जहाँ रोजाना सुनने का मौका मिलता है।
فضائل کم پڑھ. ہم تو سننے آتے ہیں مصائب، ہمیں تفصیل سے مصائب سنا. اس مجمع میں 75% عزادار ایسے ہیں جو صرف مصائب کے عاشق ہیں. اگر اجازت دو اجڑے ہوئے گھر کی داستان. ایک گزارش میں کرتا ہوں، گردن میں کپڑا ڈال کے سیدوں کے سوالی ہوں، خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی دل میں رکھا کرو دعا. جس کے دل میں حسین کی قبر ہے، غازی کے عالم کی قسم، دل میں رکھا کرو دعا. جب مصائب شروع ہونا کوشش کیا کرو چیخ مار کے رو، پتہ چلے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. مجھے علی کی قسم بی بی زینب ترستی گئی ہے. کوئی روتا ضرور روتا، کوئی نہیں رویا. کبھی کبھی سکینہ کو ساتھ بٹھا کے سکینہ کہتی پھپھی اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی کہانی سنا. بی بی زینب کہانی سناتی. سکینہ ایک تھا بادشاہ، کائنات کا انوکھا بادشاہ تھا، اس کی بڑی عزت والی بہنیں تھیں. پھوپھی کو دیکھ کے کہتی یہ بادشاہ کی کہانی تو میرے بابا کی کہانی ہے. شاباش 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 شاباش. افضال بھائی آپ کا میری دوستی سید توفیق نظری صاحب، شہزاد بل صاحب، ویڈیو بن رہی ہے. مجھے غازی عباس کے عالم کی قسم، میرے دوست سارے میرے بھائی، میں سب سے محبت کرتا ہوں. لیکن جب میں مصائب پڑھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے مجھے میں مر جاؤں اور جو نہ روئے میں نہیں. وہ پردے میں جو 10 دن کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کناز کے پیچھے اللہ جانے کہاں بیٹھی ہے. تم تو کھانا کھا کے آتے ہو، اللہ جانے اسے پانی بھی پینا نصیب ہوتا ہے یا نہیں. وہ کہتی ہے اگر رونا نہیں تھا آیا کیوں تھا. مجھے امت نے بھی ستایا ہے، تو بھی نہیں روتا. میرا گھر سے دیکھتے برباد ہوا ہے. سلامت رہو، آرام رہو. کلیم شاہ جی مجھے حسین کی غربت کی بتاؤ. 10 دنوں کے لیے زینب تیری مہمان ہے. جب تو اونچی آواز میں روتا ہے نا، سب سے پیچھے بیٹھا ہوا سجاد آہستہ آہستہ چل کے تیرے پاس آتا ہے، کہتا ہے خالق میں نے کبھی تو اس سے کچھ نہیں مانگا. اس نے میرے عباس کے بازو کرتے نہیں دیکھے، اس نے میرے بابا کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا، اس نے میرے اصغر کو تیر لگتے نہیں دیکھا. یہ سن کے رو رہا ہے، اسے اور کسی غم میں نہ رلانا. سامنے بیٹھی ہوتی ہے 4 سال کی سکینہ دیکھ کے کہتی ہے بار الہا سجاد کی دعا قبول کر. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو بھائی. کیا ماتم پتہ چلے ماتم کا. نوجوان ابھی میں نے آغاز کیا ہے، منہ پہ ماتم کر کے بے ہوش ہو رہے ہیں. یہ منہ پہ ماتم کرتے ہیں نا، مجھے حسین کی غربت کی قسم میں اس وقت دعا مانگتا ہوں کاش زینب کو کھلے ہاتھ اجازت مل جاتی، زینب ماتم کر لیتی. شاباش. سنبھال لو او میرے نوجوانوں. ایک لفظ دیکھو میری بات ممدوح صاحب، رعایت کوئی نہیں. حسین گھر سے چلا، ہر ایک سے کہہ کے چلا میں آباد ہونے نہیں جا رہا، میں اجڑنے جا رہا ہوں. جسے اجڑنا ہے میرے ساتھ آؤ.
سب نے نیت کر لی تھی، مکے میں آیا، آپ کا جی چاہتا ہے، بڑے غریب ہے، یہ جو لاہور میں بھی رہتی ہے نا، عباس کی بہن شادی، بڑی کائنات کی مظلوم ہے یہ مخدوم، اور میری ماں و بہنوں، محرم میں ایک دن سارا سال نہ بھی جا سکو، اور جو لاہور کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایک دن اپنے گھر والوں کو، ایک دن مستورات کو وہاں لے ضرور جایا کرو، اور جاؤ یا نہ جاؤ ایک دن لے جایا کرو، یہ بڑی مظلومہ خاتون ہے، قبلہ اس کا شوہر مسلم تھا جو کوفے مارا گیا، اس کے 4 بیٹے، دیکھو میری طرف، اس کے 6 بیٹے ہیں، رقیہ کے 6 بیٹے ہیں، 2 کوفے مارے گئے، منہ پہ ماتم کرو گے، 2 کوفے مارے گئے، 2 جب حسین اکیلا بچ گیا، ظالموں نے حملہ کیا، ماں سے پوچھے بغیر اپنے ماموں کے سامنے آئے، 400 تیر 2 شہزادوں کو لگا، کہا اماں راضی رہنا، 2 وہاں مارے گئے، باقی 2 بچ گئے تھے، شام غریبہ جب لاشیں پامال ہوئی، جب خیمے جلے، 2 غائب ہو گئے، انہیں تلاش کرتے کرتے وہ لاہور تک آئی۔ میں نے وعدہ کیا ہے، شادی مسائل سننا بہت مشکل ہے، اگر اجازت دیتے ہو جی سن رہے ہو یہ آواز، سن رہے ہو اس بی بی کی آواز، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے رقیہ بیٹھی ہو، حسین کا واسطہ فرصت دیتے آواز، اللہ جانے اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، چھوٹی شہزادی گئی، آواز ہے اماں جلدی آ، جلدی آ دیکھ، اب جو دیکھا قبلہ، ماں نے آگے دیکھا، چھوٹا شہزادہ، دیکھ رہے ہو میری طرف، چھوٹا شہزادہ، حارث کے ہاتھ میں، بڑا شہزادہ حارث کے ہاتھ میں، حارث تلوار چلانے لگتا ہے چھوٹے کی گردن پہ، بڑا اپنی گردن رکھ دیتا ہے، کہتا ہے نہ اسے کچھ نہ کہے، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں، پہلے مجھے قتل کر، پھر بڑے کی گردن پہ تلوار رکھتے ہیں، چھوٹا کہتا ہے بڑے باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا، دونوں شہزادوں نے، ماں دیکھ رہی ہے، دونوں شہزادوں نے کہا ہم نمازی امام کے نمازی بھانجے ہیں، ہماری نماز جنازہ اور تو کوئی نہیں پڑھے گا، ہمیں ایک دوسرے کی نماز جنازہ پڑھنے دے، اس حارث نے اجازت دی، بڑے نے چھوٹے کی نماز جنازہ شروع کی، ان کی ماں کہتی ہے وہ چھوٹے سن میں اور نمازیں پڑھنا، وہ کس نے سی، سلامت رہو، سلامت رہو، میں بات کر رہا ہوں، اذان صاحب ارداز کرنا، انسان کے وقت روک میں آپ دیکھ میری طرف، میری طرف عجیب مظلوم ہے، عجیب مظلوم ہے، چھوٹا دیکھتا رہا، بڑے میں سنجے میں، اگر اجازت دو، وہ میری ماں، بھائی صاحب اگر اجازت دو، ویسے پڑھوں جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا، غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں تو روتے روتے مر جاؤ، ٹکرے مار مار کے مر جاؤ، اور چھوٹے نے جب سجدے میں تھا، اس بغیرت حارث نے شہزادے کی چوٹیاں اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھی، حضرت نے کس انداز میں اگر ان کے رونا ہے، اللہ سے دیکھو میرے طرف،
طرف بڑے کا سر تن سے جدا کر کے اگر اجازت دو میں آگے نہیں بڑھتا چاہتا ہوں اس سے بڑے کا سر تن سے جدا کر کے اللہ جانے چھوٹا ہوتے کھڑا ہوا آپ کیا جانے ادھر چھوٹے کی چوٹیاں ادھر بالوں میں آئی چھوٹے کی چیخ نکلی چار دفعہ آواز آئی او مامو عباس او مامو عباس او مامو عباس میں کہوں گی ادھر چھوٹے کا سر تک سے جدا ہوا ادھر بڑے کی دیکھو میری طرف ادھر چھوٹے کی چوٹیوں میں بالوں میں ہاتھ آیا اس کے سر کٹنے لگا بڑا کہتے چھوٹا کہتے بھائی میں ابھی آیا میں ابھی ایک لفظ کہنے دو علی کا واسطہ ایک لفظ کہنے دو اگر جی بات کروں مر نہیں جاؤ گے وہ مر نہیں جاؤ گے مجھے ماں کی کیا لفظ کی قسم سب دریا میں جا رہے تھے اس وقت چھوٹے اور بڑے نے ایک دوسرے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی وہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس دو کا سر لے کے حارث آیا ماتم میں اسے